السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج میں آپ کی خدمت میں 15 ایسی چیز لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ ان 15 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کرتے ہیں تو پھر آپ کے گھر غریبی پیدا ہونے لگتی ہے، آپ کے گھر سے امیری کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ آپ کتنا بھی پیسہ کما لیں، چاہے آپ 30,000 روپے مہینہ یا پھر 20,000 روپے مہینہ، آپ کی جیب کے اندر 1 روپیہ نہیں رک سکتا جب تک آپ کے گھر میں یہ 15 باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو پھر وہ 15 باتیں کون سی ہیں کہ جن کے کرنے سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے؟ آپ مکمل تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، پوری 15 چیزیں آپ نوٹ کر لینا اور ان سے ہر حال میں آپ بچنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو اسکپ کر کے مت جانا، پلیز ویڈیو کو آپ پورا دیکھنا، ورنہ یہ چیزیں آپ کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرائیں گی۔ کیا چیز ہے؟ پہلی چیز آپ سنیے، قبرستان میں ہنسنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جب کسی کا انتقال ہوا، مردے کو لے کر کے جاتے ہیں، کاندھا دیتے ہیں، قبرستان میں جب جاتے ہیں تو قبرستان میں جانے کے بعد ٹھٹے مار کر کے ہنستے ہیں اور بڑی گفتگو میں مست و مگن رہتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، دنیاوی باتیں، الیکشن کی باتیں، کھیتوں کی باتیں، یہ پھر تمام جو چیزیں، جو باتیں نہیں کرنا چاہیے وہ باتیں قبرستان کے اندر جا کر کے کرتے ہیں اور پھر ہنستے ہیں۔ تو اگر کوئی قبرستان کے اندر ہنستا ہے تو اس سے بھی گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری چیز، الٹا سونا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کھیتوں پہ کام کر کے آئے یا ڈیوٹی پہ سے آئے، تھک گئے یا کہیں کا سفر کیا، جب سفر سے واپس آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور تھک کر کے وہ الٹے لیٹتے ہیں۔ یقین مانیے جو شخص الٹا لیٹتا ہے تو الٹا لیٹنے کی بدولت اس کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز آپ سنیے، بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ بیت الخلاء بولے تو ٹوائلٹ، ٹوائلٹ کے اندر باتیں کرنا۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آواز دیتا ہے تو اس سے باتیں کرتے ہیں، یا پھر ٹوائلٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، کسی کا فون آ گیا تو پھر فون پر طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر چیز فون پر باتیں کرتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر۔ تو آپ کو ہر حال میں بچنا ہے چیز سے، ٹوائلٹ کے اندر باتیں نہیں کرنا ہے۔ آپ کو باتیں کرنا ہے تو پہلے وہاں سے فارغ ہو جائیے، اس کے بعد میں آپ باہر آئیں، باہر آنے کے بعد ہاتھ اچھے سے دھوئیں، اس کے بعد آپ فون پہ یا ویسے کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن ٹوائلٹ میں بیٹھ کر آپ باتیں نہ کریں، اس سے آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہونے لگتی ہے۔ چوتھی چیز، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، پیڑ دکھا، پیڑ کے اندر پیشاب کرنا، پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اور بہت سارے وہ لوگ جو مارکیٹ میں یا روڈ پر جن کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر ٹوائلٹ وغیرہ تو ہوتی نہیں پیشاب کرنے کی، آئے پیڑ کے نیچے بیٹھے پیشاب کرنے شروع کر دیا۔ یہ پھر کھیت ہے، کھیت میں ہریالی ہے، اس کے اندر پہنچے اور اس میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ یہ نہر کے کنارے پہنچے اور پانی چل رہا ہے نہر کے اندر، اس میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو یاد رکھنا یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جن کے کرنے سے گھروں کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر پھر امیری پیدا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ پانچویں چیز ہے، سورج نکلتے تک سوتے رہنا۔ یہ سب سے ضروری مسئلہ۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، رات کو 2-2 بجے تک، نوجوان لڑکے 1-1 بجے تک، 3-3 بجے تک جاگتے ہیں، فونوں پر باتیں، موبائل دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، طرح طرح کی ویڈیوز دیکھنا، اور پوری رات جاگتے ہیں اور صبح تک 12 بجے تک، ظہر تک 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ اور اس چیز سے گھروں کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ کام تو مسلمانوں کے تھے ہی نہیں، مسلمانوں کے کام تو وہ تھے کہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جائے، اپنے کام کاج کریں، جو عورتیں ہیں وہ گھر کا کام کریں، جھاڑو لگائیں، اس کے بعد نمازیں پڑھیں، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے اٹھائیں۔ یہ مسلمانوں کے کام تھے، لیکن جو کام مسلمانوں کے تھے وہ آج غیر مسلموں نے اپنا لیے۔ ہم نے خود دیکھا ہے، آپ کسی غیر مسلم کے دروازے پر جائیں تو وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، اور اٹھنے کے بعد گھروں کے اندر وہ دروازوں پر صفائیاں کرتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، پونچھا لگاتی ہیں۔ تو ہمیں جو ہمارے کام تھے وہ انہوں نے لے لیے، جو ان کے کام تھے وہ ہم نے لے لیے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر برکت پیدا نہیں ہوتی، ہم اتنا کماتے ہیں جیب میں پیسہ نہیں رکتا۔ میرے بھائی، جب آپ 12-12 بجے سو کے اٹھیں گے تو جو فرشتے آپ کے حصے کا رزق لے کر کے آتے ہیں فجر کے وقت میں، وہ واپس چلے جاتے ہیں لے کر کے، اور جب واپس لے کر کے چلے گئے تو آپ کے گھر خود بخود تنگی آئے گی، خود بخود پریشانی آئے گی۔ تو اس چیز سے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی چیز ہے، پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہی سل لینا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، خاص کر کے عورتیں، ہماری ماؤں بہنیں کیا کرتی ہیں، کسی کا بٹن ٹوٹ گیا یا دامن پھٹ گیا تو پہنے اس کو سل لیتی ہیں، بٹن لگا لیتی ہیں۔ تو آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنا ہے۔
آپ نے کرتا اتارنا ہے، اتارنے کے بعد میں اس کو سوئی سے یا پھر مشین سے پھر سل لینا ہے. یہ بٹن ٹوٹ گیا تب بھی آپ کو کرتا اتارنا ہے اور اتارنے کے بعد پھر آپ نے سلنا ہے. اگر آپ نے پہنے پہنے سل لیا تو اس چیز کی وجہ سے بھی آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہونے لگتی ہے. اور اس سے بعد میں آتا ہے عورتوں کے نہانے کے بعد کپڑے کھڑے ہو کر پہن لینا. عورتیں کیا کرتی ہیں؟ غسل خانے کے اندر گئیں، نہائیں اور جو ہے وہ کھڑے ہو کر کپڑے پہنتی ہیں. تو انہیں کھڑے ہو کر کپڑے نہیں پہننا ہے بلکہ بیٹھ کر کے کپڑے پہننا ہے. اگر کھڑے ہو کر پہن رہی ہیں تو یاد رکھنا اس چیز سے بھی گھروں کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے. 8ویں چیز ہے کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا یا پھر پینٹ پہننا یا پھر لوور پہننا. نوجوان لڑکے میں ان سے روبرو ہوں، کیا کرتے ہیں؟ باہر سے آئے، دوستوں کا فون آیا کہ بھائی وہاں چلنا ہے، کپڑے آئے، کھڑے کھڑے پینٹ پہنی یا پاجامہ پہنا اور یہ لوور پہنا اور پہننے کے بعد دوستوں کے ساتھ چل دیے. تو میرے بھائی اگر آپ کو وقت ہے تو آپ بیٹھ کر کے پہنیں، ورنہ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پہن رہے ہیں تو اس سے آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے. آپ کتنا بھی کما لیں آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں آ سکتی. تو آپ کو اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. اور 9ویں چیز ہے دانت سے ناخن کاٹنا. یہ بھی بہت سارے لوگوں میں بیماری ہوتی ہے. کیا کرتے ہیں؟ ناخن بڑے ہوئے، نیل کٹر بھی پاس میں موجود ہے یا پھر بلیڈ بھی پاس میں موجود ہے، دانتوں سے ناخن کاٹتے ہیں. تو آپ ہر حال میں چیز سے بچیں. اور یہ چیز تو ایسی ہے کیونکہ ناخنوں کے اندر بہت ساری گندگی گھس جاتی ہے اور جب وہ منہ میں جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ نقصان کا سامنا دیتی ہے ہمیں. اس سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں، بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. تو آپ کو منہ سے دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنا ہے، نیل کٹر سے آپ نے کاٹنا ہے، سنت طریقے سے کاٹنا ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ آپ جو ہے کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یا آپ میری پرانی ویڈیوز میں آپ دیکھ سکتے ہیں یا پھر آپ یوٹیوب پر سرچ کرنے کے بعد کسی کی ویڈیو مل جائے گی کہ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں 10ویں چیز ہے 40 دن سے زیادہ ناک کے نیچے کے بال کاٹنا. یہ مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے. ناک کے نیچے کے بال یہ آپ ہو سکے تو آپ 10-15 دن کے اندر کاٹ لیں، کیونکہ 40 دن سے زیادہ میں کاٹنا یہ مکروہ ہے اور اس سے آپ نامردگی کا شکار بھی ہوتے ہیں. یہ 40 دن سے زیادہ اگر آپ کے ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں تو آپ کے اندر نامردگی پھیلنے لگتی ہے. انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے قریب نامردگی نہ آئے، تو اس کو کیا چاہیے؟ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ناک کے نیچے کے بال 10-15 دن میں صفا کر لیا کرے. اور اگر کسی کو نامردگی کا کوئی شکار ہے، گپت روگ کا کوئی شکار ہے، تو آپ کو موبائل اسکرین پر یہ ڈبہ نظر آ رہا ہے نائٹ کنگ، یہ حکیم جی کا ہے. میں حکیم جی کا نمبر دے دوں گا اور نمبر یہ دکھ رہا ہے آپ کو اسکرین پر. آپ اس پر کال کرنے کے بعد اس کو آرڈر کر سکتے ہیں. اگر آپ نامردگی کا شکار ہیں آپ کی نامردگی بھی دور ہو جائے گی. تو آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، جلدی جلدی بال آپ صاف کر لیا کریں. اس کے بعد میں ہے 11ویں چیز دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ دانت سے روٹی کاٹتے ہیں پھر اس کو کھاتے ہیں. تو آپ سے دانت سے روٹی آپ نے نہیں کاٹنا ہے. آپ نے دانتوں سے نہیں، جو اندر کا معاملہ ہوتا ہے، جو آپ کی جڑیں ہوتی ہیں ان سے آپ نے کاٹنا ہے، اچھے سے کاٹنا ہے، چبا چبا کر آپ نے کھانا ہے، ورنہ آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہونے لگتی ہے. اور 12ویں چیز ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا. آمدنی سے زیادہ، آمدنی 20,000 کی ہے اور خرچ ہو رہا مہینے کا 30,000 25,000، تو یہ 5,000 یا 10,000 جو ایکسٹرا خرچ ہو رہے ہیں، اس چیز کی بنیاد پر آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر امیری آئے اور غربتی ختم ہو، برکت پیدا ہو، تو آپ کی آمدنی اگر 20,000 ہے تو آپ اس میں سے 5-6,000 ضرور بچا کے رکھیں تاکہ آپ کے بچوں کی شادیوں کے لیے کام آئیں. یا پھر آپ کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ چکی ہے تو اس بیماری میں آپ کے کام آ جائیں. تو آپ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں ورنہ آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہو سکتی ہے. 12ویں چیز ہے مہمان سے ناراض ہونا. بہت سارے لوگ مہمان گھر پہ آئے منہ بگاڑتے ہیں کہ یار یہ آ گئے اور آنے کے بعد ہمارا پیسہ اٹھ جائے گا، 200-400 500-600 روپے اٹھ جائیں گے کھانے ناشتے میں. تو وہ طرح طرح کی سوچیں رکھتے ہیں. اور یاد رکھنا جب مہمان کوئی آتا ہے تو وہ اپنے حصے کا رزق لے کر کے آتا ہے. یہ نبیوں کا طریقہ کار رہا ہے، ولیوں کا طریقہ کار رہا ہے. وہ مہمان کے آنے کی دعا کرتے تھے کہ مہمان آئے گا اور آنے کے بعد ہم اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے، کیونکہ جو کھانا دسترخوان پر مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے پھر اس کا حساب و کتاب اس کھانے کا نہیں ہوتا. تو مہمان کے آنے سے آپ ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو، محبت سے اسے پیار کریں، محبت سے اسے بٹھا لیں، پانی پلائیں، ناشتہ وغیرہ کھانا اس کو کھلا کر کے بھیجیں، کیونکہ وہ اپنے حصے کا لے کر کے آتا ہے.
13ویں چیز ہے مغرب عشاء کے بیچ سونا. بہت سارے لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں یا دن دن تک جاگتے ہیں، اور جب مغرب کا وقت آتا ہے تو مغرب کے ٹائم سو جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھی، مغرب کی نماز کے بعد میں فوراً سو گئے، عشاء کے بیچ میں سو گئے. تو مغرب سے عشاء تک سونا یہ بھی غلط ہے. اس لیے غلط ہے کہ اس چیز کی بنیاد پر آپ کے گھر کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، آپ کے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے. اگر آپ کو اپنے گھر کو غریبی سے بچانا ہے تو میرے بھائی ان تمام کاموں سے ہر حال میں بچنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ بہت سارا کمانے کے بعد بھی خوش نہیں رہ پائیں گے. 13ویں چیز ہے بائیں پیر سے پاجامہ پہنتے ہیں تو بائیں پیر سے آپ نے پاجامہ نہیں پہننا ہے یا پینٹ نہیں پہننی ہے، سیدھا پیر آپ نے لینا ہے اور سیدھے پیر سے ہی پینٹ پہننا آپ نے شروع کرنا ہے. 14ویں چیز ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا. مطلب کوئی آپ کا رشتہ دار ایسا ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے، لیکن آپ اسے اپنا اخلاق اپنا کردار دکھاتے ہیں، اس سے جھگڑتے ہیں، اسے بد اخلاقی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اس کی برائی کرتے ہیں. تو میرے بھائی رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم کریں، کیونکہ ایک مومن کی سچے مومن کی نشانی ہے. رشتہ داروں سے رشتہ داری قائم کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور رشتہ داروں سے رشتہ داری نہ جوڑنا یہ منافق کی نشانی ہے. تو آپ کو ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. 14ویں چیز ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا. میں نے کیا دیکھا بچوں کو، عورتوں کو یا مردوں کو، نوجوانوں کو آتے ہیں باہر سے، آنے کے بعد غسل خانے میں کھڑے ہوئے اور غسل خانے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یہ عورتیں ہیں بیٹھ کر کے غسل خانے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. یاد رکھنا غسل خانہ نہانے کی جگہ ہے، وہاں پر آپ نے صرف نہانا ہے، آپ نے پیشاب نہیں کرنا ہے. اگر آپ پیشاب کریں گے تو میرے بھائی اس کی بنیاد پر آپ کے گھر کے اندر برکت ختم ہونے لگے گی اور نحوست پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. آخری چیز 15ویں چیز ٹوٹی کنگھی سے کنگا کرنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوٹی کنگھی ہوئی ہے، ٹوٹی کنگھی ہے، اس سے پھر کنگا کرتے ہیں، بال جو ہے کاٹتے ہیں، بال صاف کرتے ہیں. اگر ٹوٹی کنگھی ہے تو آپ ٹوٹی کنگھی نہ لیں، کیونکہ اس چیز کی بنیاد پر یہ چھوٹی چیز آپ کو لگ رہی ہے لیکن گھروں سے برکتیں ختم کر دیتی ہیں. تو یہ میں نے 15 چیزیں تھی، میں نے سوچا میں آپ کو بتا دوں، اور آپ اس چیز پر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ ایسا دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے غربتی ختم ہونے لگے گی اور بے برکتی ختم ہونے لگے گی. برکت آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے گی. آپ جتنا کمائیں گے اس سے زیادہ آپ کو گھر میں آپ کے دکھے گا. تو میری باتیں جو میں نے کی ہیں اس کو آپ فالو کریں. ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں. چلیے پھر ملتے ہیں دوسری ایک اور نئی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.